السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے، جس میں ہم نبوت کا مکی دور کا 7واں، 8واں اور 9واں سال پڑھیں گے۔ اس سبق کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حفاظت، دوسرے حصے میں بائیکاٹ اور تیسرے حصے میں حج میں دعوت کے بارے میں پڑھا جائے گا، سیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو کہ مسلمان نہیں تھے، ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ مکہ کے لوگ ان کے بھتیجے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندانوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھتیجے کی حفاظت کا جو کام وہ اب تک تنہا انجام دے رہے تھے، اب اسے سب مل کر کریں۔ عرب کی خودداری کے پیش نظر ابو طالب کی اس بات کو دونوں خاندانوں کے مسلم و غیر مسلم سبھی لوگوں نے قبول کیا، سوائے ابو لہب۔ اس کام میں ساتھ دینے سے اس نے انکار کیا اور اس نے قریش مکہ کا ساتھ دینا پسند کیا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اب ان چیزوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نیکی اور دعوت دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور ٹیم بنا کر کام کرنا ہے، اور پھر خاندان کے افراد کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ اب بائیکاٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ قریش نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو خطرناک جنگ چھڑ جائے گی، اسی لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر بائیکاٹ کا ظالمانہ معاہدہ بنایا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ مکہ کے مشرک لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب والوں سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان سے کوئی میل جول رکھا جائے گا، ان سے بات چیت نہ کریں گے، کوئی رعایت نہ لی جائے گی اور نہ ہی صلح کی جائے گی۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ یکم محرم سن 7 نبوی میں یہ تحریر لکھی گئی اور اسے کعبہ کی چھت سے لٹکا دیا گیا۔ ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر شیبی ابی طالب نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ اس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 3 سال نہایت سخت حالات میں زندگی گزاری۔ ان تمام باتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دین کا ساتھ دینے کے لیے مختلف لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں مشکل آئے تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حج کے دوران دعوت اور تبلیغ کیسے ہوئی؟ اس 3 سالہ بائیکاٹ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دینی جذبے کو کم نہیں کیا، بلکہ لوگ حج کے لیے عرب کے کئی مقامات سے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اکثر قبیلوں کا جواب انکار میں ہوتا تھا۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں بھی دعوت کا کام جاری رکھا۔ انسان کے اختیار میں دین کی دعوت دینا ہے، ہدایت دینا تو صرف اللہ کا کام ہے۔ دعوت دین کے موقع تلاش کرنے ہیں اور نئے اور بہتر طریقوں سے دعوت پیش کرنی ہے، چاہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو۔ ہر ہفتے اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ہمیں نکالنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے اور اپنی پوری کوشش جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی زندگی کو دیکھتے اور ان کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ادب، شوق اور اہتمام سے سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، پہنچتی رہیں گی، ان پر غور و فکر کریں اور عمل کے لیے جو ہے وہ ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو، اور ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔